السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کو اگر پسند آئے تو ضرور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ آئیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سماعت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و معاب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوہر بار میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مشفینا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج دیدار کبریا ہے، اور عاشق کی معراج دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو۔ یقیناً عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر متاع دیدار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے۔ کسی نے فرمایا کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ عاشقان زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند افروز واقعات عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی تازہ ہو اور جلوہ یار کی آتش شوق بھی مزید بھڑک اٹھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب عاشق زار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی نے فرط غم سے پکارا، ہائے تب کی بات۔ یہ سن کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ خوشی کی بات کہ میں عنقریب اپنے محبوب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو بڑا ہی مشہور و معروف ہے۔ جب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئی، غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، تم نے کہیں رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، یا مجھے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینہ کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخر کار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کی تاب نہ لا کر مدینہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔
سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اٹھنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی شریف میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ملے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردہ میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کا شورہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف گل تھا کہ مؤذن بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ اب منت و سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائیں کر رہے ہیں، اے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتا تھا تو پیارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ میں چھپ گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین، کریمین، مجرین، نجرین، شہداء کربلا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلا لاؤ۔ اگر شہزادے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت ہے۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لائے اور آتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلیجہ کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹ گئے تو مزار میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینہ کی فضاؤں میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑ پڑے۔
ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نڈھال ہوئے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان سے ادا کیا، 1000 ہچکیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئی، جس سے فضا دہل گئی۔ مرد، عورتیں سبھی زارو قطار رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے، مگر رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینے تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا تو بے ساختہ نظر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی۔ آہم ممبر خالی تھا، آہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چین ہو گئے، غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔